فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الجبال، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبریں لے کر آپ کے لیے پھر حاضر ہیں۔ سلسلے کے نام ہی سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی خوشی کی خبریں نہیں، بلکہ کہا جائے کہ غم، دکھ اور حادثوں اور ایسی خبروں کو لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں کہ جس سے کچھ عبرت حاصل کی جائے۔ ہمارے آس پاس روزانہ ہی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں پہلے ایسے واقعات کبھی کبھی ہم سنتے تھے، مگر زلزلے ہوں، طوفان ہوں، بارشیں ہوں، ایکسیڈنٹس ہوں، ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جو کبھی پہلے سنی نہ تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سے جاگتے نہیں۔ یہ سلسلہ یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کے ریمائنڈر کال کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، کچھ احساس دلانے کے لیے ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے۔ بظاہر مختصر سلسلہ ہوتا ہے، پورے ہفتے میں ہونے والے ایسے کچھ واقعات جو ہماری اسی دنیا میں ہوئے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور بعض اوقات ان واقعات کو بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑے غور سے پڑھتے ہیں، مگر اس وقت انٹینشن، اس وقت نیت کچھ مزے لینے کی، کچھ معلومات لینے کی، کچھ ایڈونچر اور حیرت انگیز خبر معلوم کرنے کی ہوتی ہے۔ مگر کہیں ان خبروں میں ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ کسی اور کے ساتھ ہوا ہے وہ کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ حادثوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ہمارے کہتے ہیں نا کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی، کل یہ واقعہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی پیش نہ آ جائے، میں بھی دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ ہم آپ کو مختلف ویڈیوز دکھائیں گے، مختلف خبریں سنائیں گے۔ اس میں بھی کہیں شیطان یہ ذہن نہ بنا دے چلو بڑا مزہ آتا ہے عبرتناک خبروں میں، بڑی زبردست یونیک قسم کی اور عجیب و غریب یہ ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ اگر اس میں بھی یہی ذہن بنتا ہے تو پھر اپنی عقل پر ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سلسلہ جس نیت سے لے کر آئے ہیں، آپ بھی اسی نیت کے ساتھ دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، دیکھیے مگر عبرت کی نگاہ سے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے وطن پاکستان کی۔ پچھلے دنوں حالانکہ بارشوں کا سیزن ایسا نہیں ہے، کچھ دنوں بعد مانسون چلتا ہے، لیکن پاکستان کے ایک شہر میں بلکہ ایک خطے میں کچھ بارشیں ہوئیں، اور بارش بڑی خوشگوار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور انسان بعض اوقات گرمی میں تو بارش کا انتظار کرتا ہے، اسے انجوائے کرتا ہے، اور یقیناً یہ رحمت الہی بھی ہے۔ لیکن جب یہ بارش حد سے زیادہ ہو جائے اور بارش کے ساتھ طوفانی ہوائیں چلیں تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور بعض اوقات کچی چھتیں ہوتی ہیں، کچے مکانات ہوتے ہیں، اور زبردست نقصان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بارش ہوئی، خوشگوار موسم ہو گیا، موسم بڑا اچھا ہو گیا، لوگ انجوائے کرنے لگے، گرمی کی شدت میں کمی ہوئی، مگر اسی سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر، چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام پشاور ہے۔ اسی بارش نے وہاں پر چند منٹوں کے اندر کیا تباہی مچائی۔ پہلے اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں، اس بارش نے موسم کو خوشگوار کیا، اور چند ہی کلومیٹر دور اسی بارش نے کیا کچھ تباہی مچائی، دونوں آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے پہلے اسلام آباد میں ہونے والی بارش کے مناظر دیکھیے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے ہیں بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا۔
جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بارش ہوئی، موسم خوشگوار ہو گیا، مگر چند منٹوں کی دوری پر، چند کلومیٹر کی دوری پر پشاور میں بارش ہوئی، اور اسی بارش نے انہی لمحات میں کیا کچھ کر ڈالا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، 45 افراد جاں بحق۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ میرے بیچ پیارے اسلام بھائیوں، ذرا سوچئے، جب یہاں بادل آئے ہوں گے، پھوار پڑی ہوگی، لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوں گے کہ چلو کچھ گرمی کی شدت کم ہوگی، ہو سکتا ہے بچوں نے خوشی کے نغمے گنگنائے ہوں گے، گھر والے مسرت سے یہ چیخیں بلند ہوئی ہوں گی کہ بارش ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس بارش نے جو روپ اختیار کیا، بلکہ اتنی تیز ہوائیں چلی بتایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ آنن فانن چند منٹوں میں ہوا، اور کئی چھتیں گر گئیں، کئی بچے، کئی نوجوان، کئی اسلامی بہنیں شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان اس واقعے میں زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو شہید ہوئے رب کریم ان کی مغفرت فرمائے، جو آج بھی بے گھر ہیں اللہ کریم ان سب کو جن جن کا نقصان ہوا بہترین اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ مگر ذرا سوچئے، یہ بادل ہمارے سر پر بھی آتا ہے، برستا ہے تو جی چاہتا ہے اور برسے، مگر ہم نہیں جانتے کہ اس بادل سے بارش برسے گی یا کچھ ایسا برسے گا کہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اور ایسا بنگلہ دیش میں، انڈیا میں اور ایسے ممالک میں، بلکہ جب ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جس کو آپ کہیں کہ لمٹ سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ بلکہ اگر قرآن پاک پڑھیں، احادیث پڑھیں تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ قوموں پر عذاب بھی بادلوں کے ذریعے بھیجا گیا، ان پر آگ کی بارش ہوئی، ان پر ایسی بارش ہوئی، ایسی ہوائیں چلی کہ پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ غور کیجئے، یہ ہوا بظاہر تو بڑی اچھی لگتی ہے، مگر اس میں بھی ایک لمٹ ہو تو ٹھیک ہے، مگر اس لمٹ سے وہ زیادہ ہو جائے تو ہم چاہے کتنے طاقتور مکان بنا کر بیٹھیں، ہم چاہے کس قدر بڑی عمارتیں بنا کر بیٹھیں، بلکہ ہمارے وطن میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور اللہ محفوظ رکھے اس علاقے کو، لیکن یورپ میں، امریکہ میں اور کئی ایسے ممالک میں ایک زبردست، جس کو آپ بگولا کہیں، ہوا کا ایک گولا چلتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو کیسی تباہی مچاتا ہے، ان امیجنیبل، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ہوا سے چلنے والا جو گولا ہے، بگولا ہے، جب وہ چلتا ہے تو وہ گھر کے گھر، کھیت کے کھیت، گاڑیوں کی گاڑیاں، عمارتوں کی عمارتیں تباہ کر دیتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو کبھی سلسلے میں اس کے مناظر بھی دکھائیں گے، لیکن یہ آپ نے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ جب وہ جھکڑ چلتا ہے تو اپنے ساتھ کئی چیزوں کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے تو عافیت والی عطا فرمائے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین احساس کیجئے، بارش بھی ہمیں لے جا سکتی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا سے یوں سمجھیے کہ دور کر سکتی ہیں، مگر ہم ہیں کہ غفلت سے جاگتے نہیں۔ یہ خبریں اسی لیے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اندازہ ہو۔ ابھی پچھلے دنوں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، افغانستان میں، ہمارا قریبی ملک ہے، وہاں مٹی کا تودا گرا۔ اب دیکھیں، بارش وہاں نہیں ہوئی، مٹی کا تودا گرا اور اس سے 52 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بہت سارے، ہو سکتے سارے ہی مسلمان ہوں، جو مسلمان ہوں رب کریم ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آئیے آپ کو اس کے بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ افغانستان، مٹی کا تودا گرنے سے 52 افراد اجل کا شکار۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول
رسول خدا کیا بنے گا میرا. اللہ اللہ اللہ. ذرا سوچئے یہ لوگ جو رات سوئے ہوں گے انہوں نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے. مٹی کا تودا کب گرے گا، کس وقت گرے گا، کسی کو نہیں پتا، مگر جب وہ گرا ہوگا تو سب کچھ تباہ و برباد کر گیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پھر کس زوم میں ہیں ہم اور آپ کہ میں اگلے 5 سال بعد یہ کر لوں گا، 10 سال بعد میری یہ پلاننگ ہے. ابھی تو زندگی مزے کرنے کی ہے. ارے جناب یہ دقیانوسی باتیں نہ کیجئے. کیوں ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، کیوں قبر کی بات کرتے ہیں؟ ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں. غور کیجئے یہ ساری پلاننگ کہیں دھری کی دھری نہ رہ جائے. ہمارے یہ گناہوں بھری عادتیں کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں. اور توبہ کے لیے جو لوگ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں کہ کچھ عرصے بات کر لیں گے جناب توبہ. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں نہیں معلوم کب کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. ایسا آپ سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سوچیں یہ پاکستان میں ہوتا ہوگا، یہ افغانستان میں ہوتا ہوگا. ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا جناب. جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کے اندر کتنا ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جناب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ غریب ملکوں میں ٹرینوں کے حادثات ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں وہاں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں، 90 افراد زخمی ہوئے. ذرا غور کیجئے کہ اب ٹرین میں بیٹھا، خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں بڑا ترقی یافتہ وہ ملک ہے، جب وہ ٹکرائیں تو وہ کچھ سوچ نہیں سکتے ہوں گے. لیکن اس ٹرین میں کتنے ایسے ہوں گے جو ذکر اللہ کر کے بیٹھے ہوں گے، درود پاک پڑھ کر بیٹھے ہوں گے، نمازیں ادا کر کے بیٹھے ہوں گے. ہو سکتا ہے کئی ایسے بھی ہوں جو نشے کے عالم میں ہوں، کئی گناہ کر رہے ہوں، میوزک سن رہے ہیں. اور اس دوران اگر یہ حادثات ہو جائیں تو ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم سفر کرتے وقت کس طرح اپنے عادات کو سدھاریں، سفر کرتے وقت کس طرح کلمہ طیبہ پڑھیں، سواری کی دعا پڑھیں. اور جب بھی گھر سے نکلیں تو یوں سمجھیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نکلیں، دعائیں پڑھ کے نکلیں، کلمہ طیبہ کا ورد ہماری زبان پر ہو. کیونکہ اس طرح کے حادثات وقتاً فوقتاً ہم ہمارے اس چینل پر بھی دکھاتے رہتے ہیں. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب جو ہے وہ ایسے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں، 90 افراد زخمی ہوئے، جو تباہی ہوئی. آئیے اس کے مناظر دیکھیے. جنوبی افریقہ جوہانسبرگ میں 2 ٹرینیں ٹکرا گئیں، 90 افراد زخمی. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایرر ہوتا ہے، کسی کی غلطی ہو گئی ہوگی کہ اس نے وہ کہتے ہیں پٹا چینج نہیں کیا ہوگا، سگنل بند نہیں کیا ہوگا، اس ٹرین کو اور اس ٹرین کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک ہی ٹریک پر ہیں. لیکن یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا. بڑے بڑے ممالک میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے بس میں بھی کچھ نہیں ہوتا. اب چین کی میرے پاس خبر موجود ہے کہ چین میں مٹی کا طوفان. اب چائنا دنیا میں ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے، بہت زیادہ وہاں سب کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہوتی. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی ہے جس کے ہاتھ میں اس دنیا کا نظام ہے اور وہ جب چاہے جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتا ہے. چین میں جو طوفان ہے اس کی خبر دکھائیے. چین میں مٹی کا طوفان، نظام زندگی درہم برہم. مٹی کے طوفان نے وہاں کے نظام زندگی کو درہم برہم کیا. پچھلے دنوں عرب شریف ریاض میں وہاں ایک عمارت گر گئی اور وہاں بھی مزدور دنیا سے چلے گئے. یعنی کچھ نہیں پتا کب کہاں دنیا میں کیا ہو جائے، ہم سوچتے رہ جائیں. اب یہ وہ ممالک ہیں جہاں بڑی پلاننگ کے ساتھ بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، بڑی اپروولز کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جو ہونا ہوتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آئیے آپ کو مملکت عرب شریف میں لے چلتے ہیں. ریاض کی کنونشن سینٹر کی زیر عمارت جو ہے، زیر تعمیر عمارت، وہ گر گئی اور اس میں 6 پاکستانی مزدوروں سمیت 11 افراد دنیا سے چلے گئے. آئیے اس کے مناظر دیکھیں. ریاض میں کنونشن سینٹر کی زیر تعمیر عمارت گر گئی، 6 پاکستانی مزدوروں سمیت 11 افراد جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا، یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. اللہ اللہ اللہ. جو مسلمان دنیا سے اس حادثے میں بھی چلے گئے، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرمائے. جو زخمی ہیں رب کریم انہیں شفا عطا فرمائے. مگر کس چاؤ سے، کس امید سے اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑا ہوگا. کچھ پیسے کما کر لائیں گے، کچھ گھر پیسے بھیجیں گے،
مگر وہ خود نہ آئے. اب شاید ان کی لاش ان کے وطن پہنچے گی یا شاید وہیں ان کی تدفین ہو گئی ہوگی. یہ سب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے تمنائی ہیں, جو دنیا کو بسانے کی فکر میں مصروف ہیں, یقیناً رزق حلال کمانا برا نہیں, اچھی بات ہے, مگر دنیا بہتر کرتے کرتے آخرت کو بھول جانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ موت کو بھول جانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے؟ اور یہ سارے واقعات آپ باری باری یہ واقعات دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے, جی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہم اپنے بیڈ روم میں نہیں اپنی قبر میں گزاریں. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں جناب, کیوں ڈرانے والی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا یہ بات, لیکن کیا یہ پاسبل نہیں کہ آج کی رات ہم میں سے, کیونکہ لاکھوں ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی, میں بھی اور آپ میں سے کوئی آج کی رات قبر میں گزار سکتا ہے. ہو سکتا ہے کل کا سورج ہمارے مقدر میں نہ ہو, لیکن تیاری کیا ہے, پلاننگ کیا ہے, قبر کیسی ہوگی, کبھی سوچا آپ نے؟ خدارا یہ واقعات آپ کے انجوائمنٹ کے لیے نہیں بتا رہے, ہمیں بھی افسوس ہے. یہ واقعات کو ہم خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں دکھا رہے کہ جس کو آپ کہیں کہ انجوائے کیا جا رہا ہے, معاذ اللہ, ہمیں خود افسوس ہے کہ دیکھیں کیسے حادثات ہو رہے ہیں. لیکن یہ حادثات والی خبریں جو آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ہم اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ خدارا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کب توبہ کریں گے, کب اپنی آخرت کی تیاری کریں گے؟ اب پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا جس نے صرف ہمارے اس خطے کو نہیں پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے, یعنی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 21ویں صدی کا سب سے شدید زلزلہ, اور شاید کئی سو سال تک ایسا زلزلہ پہلے کبھی نہیں آیا دنیا میں. ایسا زلزلہ نیپال میں آیا, چند سیکنڈز کے لیے آیا, مگر اس نے اس ملک کا کیا حال کر کے رکھ دیا. کہتے کھٹمنڈو اس وقت کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے, اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 7,000 سے زیادہ وہاں ہلاکتیں ہو چکی ہیں, 7,000 لوگ, اور ابھی یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ میرا بھی نیپال جانا ہوا ہے مدنی قافلے میں, وہاں تو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں. ابھی کئی خبریں تو بعد میں آئیں گی, کیونکہ تھوڑے تھوڑے لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں, اور نہ جانے وہ وہاں زندہ بھی ہیں کہ نہیں, دنیا میں ہیں کہ نہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا اس واقعے نے بھی آپ کو عبرت نہیں دلائی؟ اور یہ جھٹکے ہند کے کئی شہروں میں محسوس کیے گئے, بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں محسوس کیے گئے, اور تبت وغیرہ اور آس پاس کے ملکوں میں محسوس کیے گئے. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے گھر تو زلزلہ نہیں آیا نا, تو یہ بات نیپال والوں نے بھی ایک رات پہلے سوچی ہوگی کہ ہمارے پاس تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جس وقت یہ زلزلہ آیا, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کے پاس کیمرے ہیں, ایسی کلپس بن چکی ہیں جو روز ہی منظر عام پر آ رہی ہے کہ اس زلزلے کے وقت ہوا کیا. آئیے پہلے تو 6,000 سے زیادہ افراد جو دنیا سے گئے, اس تباہ کن زلزلے کی آپ کو کچھ خبر بھی سناتے ہیں, آپ کو کچھ پیکج بھی دکھاتے ہیں. 10,000 جو ہے, اور ہلاکتیں 10,000 کے قریب پہنچ چکی ہیں ایک اطلاع کے مطابق, اور 80 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا امکان ہے. 80 لاکھ 8 ملین افراد جو ہے اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ اگر چند سیکنڈ مزید یہ زلزلہ آ جاتا تو شاید نیپال صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. لیکن کیا کہ میرے اور آپ کے شہر اور ہمارے ملکوں میں نہیں ہو سکتا؟ اللہ محفوظ رکھے. یقیناً ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے. مگر یہ واقعات کچھ بتا رہے ہیں, کچھ پیغام دے رہے ہیں, قرب قیامت کی نشانیاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. مگر لگتا ایسا ہے کہ یہ واقعات سن کر بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتے. اتنا بڑا زلزلہ آیا, مجھے بتائیے کیا ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا ہمارا توبہ اور استغفار بڑھ گیا؟ کیا ہم نے کوئی ایک گناہ کی عادت چھوڑی؟ نہیں, کبھی میں بھی دنیا سے نہ چلا جاؤں. آئیے نیپال کے تباہ کن زلزلے کے کچھ مناظر دیکھیے. تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 6,500 سے تجاوز کر گئی. ہلاکتیں 10,000 اور 80 لاکھ افراد متاثر ہونے کا امکان ہے. نیپالی وزیر اعظم. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے.
تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا۔ کیسا جملہ ہے، کر سامان چلنے کا۔ دیکھیں آپ، یہ ہستا بستا خوبصورت شہر اس وقت کیسا منظر پیش کر رہا ہے، کیسے لوگ بھاگ رہے ہیں، کیسی عمارتیں گر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں لوگوں کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، یہ خوف کیا ہوگا، چیزیں گر رہی ہیں، جان بچانے کا خوف ہوگا، ایک شور برپا ہوگا، کبھی عمارت گر رہی ہے، کبھی ٹاورز گر رہے ہیں، کبھی سوچے تو صحیح کہ یہ کیسا ہولناک منظر ہے کہ زمین ہل رہی ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا۔ یہ چند سیکنڈز نے، یہ سالوں میں عمارتیں بنی ہوں گی، جی ہاں یہ عمارتیں سالوں میں بنتی ہیں، مگر یہ زمین بوس ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کسی عمارت میں لوگ ہوں گے، کسی کے نیچے لوگ دب کر مر گئے ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خوفناک منظر، یہ خوفناک لمحات یہ کیمرے کی آنکھوں نے سیو کر لیے ہیں، اور اب ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ پہلے زلزلے سنتے تھے، اب زلزلے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر کس بات نے آپ کو غرور پر، تکبر پر، بے حیائی پر ابھارا ہوا ہے؟ کس بات نے آپ کو حرام روزی پر ابھارا ہوا ہے کہ جناب کما لو جتنا کمانا ہے، ارے مرنا ہے، جانا ہے چھوڑ کر، یہ حرام کما کر قبر میں کیڑے پڑ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ جتنے گناہ کرنے والے ذرا غور کریں کہ کہیں گناہ کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ نیپال میں جس وقت یہ زلزلہ آیا کوئی گناہ میں مصروف ہو، کوئی شراب پینے میں مصروف ہو، کوئی بے حیائی کے کام میں مصروف ہو، اور اسی گناہ کے عالم میں دنیا سے چلا گیا ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی برے کام میں مصروف ہوں اور ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے، ایسی موت کا بنے گا کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ارے میں اور آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، کاش تلاوت قرآن کر رہے ہو، کاش سجدے میں سر ہو، کاش مدینہ منورہ میں ہو، سبز گنبد کے سامنے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں۔ مگر غور کیجئے، ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین آپ سے، ایک بات ذرا غور کیجئے۔ جو شخص روزانہ 5 وقت مسجد میں جاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزانہ کئی بار درود پاک پڑھتا ہو، تسبیح لے کر ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، روزانہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہو، روزانہ کچھ نیکی کے کاموں میں بھی مصروفیت اس کی ہو، اب اس کو دن میں کبھی بھی موت آئے گی تو اس کا چانس تو زیادہ ہے نا اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے جانے کا۔ روزی پر بھی جاتا ہے تو حلال کماتا ہے، لوگوں سے بھی ملتا ہے تو خوش اخلاقی سے ملتا ہے، ماں باپ سے ملتا ہے تو ادب سے ملتا ہے، یعنی کوئی اچھا کام کرتے کرتے موت آنے کا چانس زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ کام ہی اچھے کر رہا ہے، سنت کے مطابق لائف گزار رہا ہے۔ اور ایک فرد ہے کہ جو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے بہت سنتا ہے، باتیں حرام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، بے حیا عورتوں سے دوستیاں لگاتا ہے، اور جناب انٹرنیٹ پر اور دیگر ذرائع سے برے کام کرتا ہے۔ وہ غور کرے کہ اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اس سرکل کے دوران کبھی بھی موت آ گئی تو وہ موت گناہ کرتے کرتے ہوگی، اور روایتوں میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ خدا را سوچئے، اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، نیپال میں ایک دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور وہاں دنیا اسے گھومنے دیکھنے جانا چاہتی ہے، دنیا اس کو بہت قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے بیس کیمپ تک جاتی ہے، اور کچھ لوگ اس کے اوپر تک چڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ نیپال میں زلزلہ آیا، ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی زلزلہ آیا، اور اس کے بیس کیمپ میں دنیا بھر کے سیاح موجود تھے۔ 18 افراد اس زلزلے میں اس برف کی یوں سمجھیے کہ تودوں کے تلے دب کر دنیا سے چلے گئے، مگر اس منظر کو بھی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا۔ ذرا سوچئے یہ کیسا منظر ہے اور لرزیے۔ آئیے وہ منظر دیکھتے ہیں۔ نیپال میں زلزلے کے باعث ماؤنٹ ایوریسٹ پر برفانی تودا گرنے سے 18 سیاح بھی ہلاک۔ لگانے کی دنیا نہیں
جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ انگلش زبان میں اسے ایولانچ بھی کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر پہلے یہ بیٹھے ہوں گے اور پھر برف کے ایک غبار نے، ایک طوفان نے ان سب کو آ لیا اور ان میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی گویا منٹوں میں ہمیں اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور کہیں سے کچھ ہوتا ہے تو ہم سب، جس کو کہتے ہیں تہو بالا، سب کچھ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس کے باوجود یعنی قدرت نے اس زلزلے میں کئی مناظر بھی ہمیں دکھائے، ساتھ ساتھ اپنی قدرت کے کئی نظارے بھی دکھائے۔ ایک بس ڈرائیور بس چلا رہا تھا، زلزلے کے دوران اچانک زلزلہ آیا، اس کی بس کا کیا حال ہوا، اس کے پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ اس کے بس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، آئیے اس کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بالکل سموتھ جا رہی ہے، اور اب جاتے جاتے اس نے بس کو سلو کیا کیونکہ اب اسے کچھ فیلنگ ہونا شروع ہوئی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ زلزلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بس میں لگا ہوا ایک کیمرہ ہے جس کے مناظر اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بس پہ بیٹھا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ زلزلہ اب شروع ہوگا۔ جی، بس ڈرائیور آہستہ آہستہ بس ڈرائیور ہل رہا ہے، اسے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے بس روک دی ہے کیونکہ اسے کچھ فیلنگ ہو رہی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر زلزلہ آتا تو اس وقت تک انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ ذرا یہ فل ونڈو میں دکھائیں گے اب، یہ آگے کا منظر تو اور میرا خیال ہے آسانی ہو جائے گی۔ جی، وہ کنفیوز ہے۔ اب دیکھیں آپ، بس اس کی ہلنا شروع ہوئی اور کس تیزی کے ساتھ یہ زمین ہل رہی ہے۔ الامان والحفیظ، آپ دیکھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی کیا کیفیت ہوگی۔ پورا ڈرائیور، اس کی سیٹ، پوری بس اور پوری زمین ایسا لگ رہا ہے کہ تھر تھرا رہی ہے۔ اللہ غنی، یہ ہے رب کی قدرت، اور یہ زمین کس طرح ہل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب یہ خود ڈر چکا، کھڑا ہوا، اور اب جا کر اس نے جو حفاظتی امور وغیرہ کرنے تھے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیو، غور کیجئے کہ یہ ہے زلزلہ۔ لیکن اس زلزلے میں نے کہا نا کہ جہاں تباہی آئی، بربادی آئی، مگر اگر کسی کا وقت پورا نہیں ہوا تو اب اس کو کوئی تباہی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسا بھی ہوا کہ زلزلے کے کئی دن بعد کچھ ایسے جو لوگ تھے جو ملبے تلے دبے تھے، وہ خیر و عافیت کے ساتھ باہر آ گئے۔ وہ مناظر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس کی ہیڈ لائن سنتے ہیں۔ جی، کھٹمنڈو، زلزلے کے 3 دن بعد ایک خاتون، 5 دن بعد ایک نوجوان اور نومولود بچے کو زندہ نکال لیا گیا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، ہر ایک دے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ 3 دن بعد، 5 دن بعد بھی کسی نے واپس آنا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، کچھ منٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے لیے پیغام ہے، یہ سب ہمارے لیے میسج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پکا رجوع لائیے، اور چھوڑ دیجئے گناہوں کو، چھوڑ دیجئے بری عادتوں کو۔ اب نہ سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ بڑا دل ہلا دینے والا شعر چل رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو چلنے کا سامان کیجئے، عبادتیں کیجئے، نیکیاں کیجئے۔ یقیناً اپنی لائف، نارمل لائف گزاریے۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ جو بھی لائف گزار رہے ہیں، مگر شریعت کے مطابق گزاریے۔ یعنی یہ سوچ لیجئے کہ میں اگر پورے دن میں کبھی بھی دنیا سے چلا گیا، اچانک میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، تو میں قبر میں سکھ سے رہوں گا، چین سے رہوں گا، میں نے ایسے اعمال کر لیے یا اس طرح کی لائف گزار رہا ہوں۔ یہ ضرور غور کیجئے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ چلتے چلتے، گاڑی چلتے چلتے کس طرح ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ آئے دن ہم واقعات سنتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہمارے پاس ایک ایسا پیکج بھی موجود ہے کہ جس میں ایک ٹرک اوور لوڈ بھی کر دیتے ہیں لوگ۔ اب یہ بھی بس پتہ نہیں کیا لالچ ہوتی ہے، تو اوور لوڈ ٹرک جا رہا تھا، اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ
سے نکالی جائے گی. اللہ 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 اللہ. اب یہ کچھ پیسے کمانے کے لیے اتنا ٹرک پر سامان ڈالنا. اگر ٹرک ڈرائیوران مجھے سن رہے ہیں, ان کے مالکان مجھے سن رہے ہیں, آپ سوچیں اگر اس کے نیچے کوئی بندہ ہوتا, ہو سکتا ہے اس ڈرائیور کو بھی بڑی چوٹیں آئی ہوں گی, اللہ کرے وہ بچ گیا ہو, اگر مسلمان ہے تو ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں, لیکن سوچیں کہ اگر اس کے نیچے کوئی بندہ کھڑا ہو, کوئی گاڑی ہوتی, اس کا کیا حال ہوتا. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اوور لوڈڈ ٹرک کسی گاڑی پہ گرتے ہیں اور گاڑی میں لوگ جتنے ہوتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں. چند بے احتیاطیاں نہ جانے کتنوں کی جانیں لے لیتی ہیں. ایسے ہی ایک ٹرک اور ہے, یہ تو مال سے بھرا ہوا ہے, وہ انسانوں سے بھرا ہوا تھا, ٹرک کہہ لیں یا چھوٹا منی ٹرک کہہ لیں, اس میں پھر بندے بھی بہت زیادہ اور تیز رفتاری بھی کیسی. اور پھر اس ٹرک کا کیا ہوا, آئیے دیکھیے. بعض اوقات یہ ٹریفک پولیس والے میں بڑے برے لگتے ہیں, ان کے قوانین بھی بڑے برے لگتے ہیں, ہم ان سے لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے قوانین بعض اوقات ٹھیک ہوتے ہیں. اوور لوڈ نہ کریں, اوور اسپیڈ نہ چلیں. اب ذرا سوچیں اس ٹرک ڈرائیور کو اور اس میں موجود مسافروں کو جو اس میں بچ گئے ہوں گے, نہ جانے کتنے تو دنیا سے چلے گئے ہوں گے, زندگی بھر یہ احساس رہے گا کہ ہمیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی. اوور لوڈ ٹرک, وہ بھی اسپیڈ کے ساتھ. آپ ذرا سوچیں ان بیچاروں کا کیا ہوا ہوگا جو دنیا سے مسلمان چلے گئے. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے, جو زخمی انہیں شفا عطا فرمائے. لیکن یہ سارے واقعات میرے اور آپ کے سمجھنے کے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے اب آپ کہیں جناب میں تو نہ اوور لوڈنگ کرتا ہوں, نہ میں ٹرک چلاتا ہوں, میں تو گاڑی چلاتا ہوں. چلے جناب آپ کو ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ دکھاتے ہیں کہ گاڑی اپنے ٹریک پہ جا رہی ہے. پرابلم یہ کہ سارے لوگ سدھر جائیں نا. اب گاڑی اپنے ٹریک پہ جا رہی ہے, سامنے سے موٹر سائیکل والے نے آ کر کیا کیا, جب مجھے یہ کلپ دکھایا گیا, کہتے ہیں نا وہ دیکھ کر میں بھی چونک گیا, بلکہ یوں کہ چیخ نکل جائے انسان کی, ایسا دردناک کلپ ہے. صرف اس لیے دکھا رہے ہیں کہ کاش کچھ موٹر سائیکل سوار یہ دیکھ لیں اور اپنی جان کی بھی فکر کریں, دوسروں کی بھی فکر کریں. آئیے دیکھ لیں. ذرا سوچئے, میں کافی دیر تک اس کلپ کو اس کے بعد بھی دیکھا کہ یہ بندہ کھڑا ہو جائے, وہ کھڑا نہیں ہو سکا, پتہ نہیں زندہ رہا کہ نہیں رہا. ذرا سوچئے اتنی اسپیڈ کی کیا ضرورت ہے, اتنی بے احتیاطی کی کیا ضرورت ہے. آپ کو بھی, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کل پرسوں کی بات ہے, میں کہیں جا رہا تھا تو یقین کریں جس طرح میرے سامنے سے موٹر سائیکل سوار گزرے, ڈبل سواری تھے یا 2 یا 3 اسکوٹریں تھیں, اور وہ جس طرح موٹر سائیکل چلا رہے تھے, میں کلمہ پڑھنے لگ گیا, میں دعا کرنے لگ گیا کہ یا اللہ یہ گھر خیر سے پہنچ جائیں, ان کے ماں باپ بھی ہوں گے, ان کے بھائی بہن بھی ہوں گے. ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, خدا را احتیاط کریں. اور نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں, نہ پھر موٹر سائیکل بھی ایسے چلاتے ہیں. آپ اگر نوجوان ہیں, آپ کو جوانی کی مستی ہے, لیکن آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں رونے والے, اور اگر آپ بھی زخمی ہو گئے, پیر کٹ گئے, ہاتھ کٹ گئے, سر پھٹ گیا, آنکھیں چلی گئی, زندگی کیسے گزارو گے؟ کیوں اپنی جان کو اتنا بے قیمت سمجھا ہوا ہے, اور پھر جا کر کسی اور کو لگیں گے, اس کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. خدارا ایسا نہ کریں. زندگی اس لیے نہیں دی ہے رب نے کہ ان کھیل تماشوں میں گزاری جائے اور اس بے احتیاطی کے ساتھ گزاری جائے. جس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس سے پوچھیے, پھر وہ زندگی بھر افسوس کرتا رہتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ عبرتناک خبریں آپ سب کو کئی زاویوں سے سمجھانے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ڈرائیونگ کرتے, اچھا پھر ڈرائیونگ پر نکلے تو کلمہ پڑھ کے نکلیں, روڈ پر آئیں تو درود پاک پڑھ کر, سواری کی دعا پڑھ کر, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے, نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے. یہ سب باتیں مجھے اور آپ کو سوچنی ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب دیکھیں حادثہ ہونا ہوتا ہے. اب ایک ہمارے پاس ایسا کلپ بھی موجود ہے کہ فٹ پاتھ پر لوگ کھڑے ہیں, بیچارے وہ نارمل کھڑے ہیں, لیکن ان کو ایک گاڑی آئی اور کس طرح کچل کر چلی گئی. غالباً یہ پاکستان اور اس طرح کے ایریا, اس طرح کے ملکوں کا بھی کلپ نہیں ہے. بیرون ملک, وہ ملک جہاں پر بڑی ترقی ہے اور بڑے روڈ کے قوانین ہیں, مگر وہاں بھی ایسا حادثہ ہوا, کیمرے کی آنکھ نے اسے بھی محفوظ کیا. آئیے دیکھتے ہیں. اور میری معلومات کے مطابق اس حادثے میں یہ دونوں لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. آپ غور کیجئے, ہمیں نہیں پتا کب کہاں کیا ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اور یہ ڈرائیونگ کرنے والے بالخصوص
جلد بازی جو کرتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران اور بہت سارے امور میں جلد بازی کرتے ہیں، یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یعنی غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ نہ کریں جلد بازی، 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے۔ بہت سارے کاموں میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں جلد بازی کر لیتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لینے میں جلد بازی کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑا خوبصورت فرمان ایک بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن سوچ سمجھ کر اطمینان و سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جلدی میں جو ہاتھ آیا اٹھا لیا، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب رات کو کوئی لکڑیاں اٹھائے اور اٹھاتے اٹھاتے کوئی جانور ہی اٹھا لے، کوئی سانپ ہی پکڑ لے، کیونکہ اندھیرے میں سب کام کر رہا ہے۔ یہ مثال دی ہے کہ جو جلد بازی میں کام کرتا ہے نا، پھر اس کے کام بعض اوقات اسی طرح خراب ہوتے ہیں۔ یا تو گھر سے کچھ دیر پہلے نکل جائیں اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، اور اگر 5-10 منٹ لیٹ ہو رہے ہیں تو اس لیٹ ہونے کا جو بھی نقصان ہے برداشت کر لیں، اس گاڑی سے اس سپیڈ سے اس کو کور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیٹ پہنچنا اچھا ہے نہ پہنچنے سے، ایسا نہ ہو آپ ہمیشہ کے لیے نہ پہنچیں، تو ایسا نہ کریں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبرتناک خبروں میں بہت سارے مناظر آپ کو دکھائے اور انہی نیتوں کے ساتھ دکھائے، اور دیکھیں کہاں کیا ہو جاتا ہے۔ کیبل کار بڑی تفریح کی جگہ ہے، دنیا بھر میں کئی ممالک میں کیبل کار لگی ہوئی ہے، مگر ایک کیبل کار کے ساتھ بھی کیسا حادثہ پیش آیا، دل ہلا دینے والا حادثہ۔ آئیے اس کے مناظر دیکھیے۔ اب میرے اسلامی بھائیوں، پتہ نہیں اس کیبل کار کے اندر کچھ لوگ تھے تو ان کا کیا بنا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تفریح کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ کہیں اس میں گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا، اللہ کی ناراضی والا کام تو نہیں ہو رہا، بلکہ کاش ہم ہر کام کرتے وقت دل میں خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ خیال ہوگا تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، ہم بری عادتوں سے بچ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہم کرتے وقت بعضوں کا سوچتے ہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اچھا ہم بھول جاتے ہیں، مگر جمعے کے خطبے میں ایک حدیث پاک بار بار ہمیں سنائی جاتی ہے، البر لا یبلا، فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، فرمایا جو جزا دینے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کبھی فنا نہ ہوگا۔ یہ 3 باتیں بڑی زبردست ہیں کہ نیکی کر کے ہم بھول جائیں کوئی بات نہیں، مگر بارگاہ الہی میں وہ پرانی نہیں ہوتی، وہ اس کا اجر ملنا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ کر کے تم بھول جاتے ہو مگر وہاں نہیں بھلایا جاتا، وَذَنبُ لَا يُنسَى وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، جس نے فیصلہ کرنا ہے، میں اور آپ مر جائیں گے نا، رب تو مرنے والا نہیں، فنا ہونے والا نہیں، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو خدا را نیکی کرتے جائیے اس امید پر کہ قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور گناہ نہ کیجئے کہ میں اور آپ بھول گئے تو کیا ہوا، کہیں ہے جو لکھا گیا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے۔ اور یہی اس سلسلے کا مقصد ہے، دعوت اسلامی کا پیغام بھی یہی ہے کہ آئیے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی کی طرف آ جائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع پوری دنیا میں کئی ممالک میں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں۔ ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں گے۔ اجتماعات ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کریں گے، بری عادتیں ہم سے دور ہوں گی، اور خدا را ان عبرتناک واقعات کو جب بھی سنیں، جب بھی دیکھیں، اللہ کے خوف سے لرزیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو صحیح، تیز بارش ہوتی، آندھی آتی، میرے آقا مسجد کا رخ کرتے، توبہ استغفار میں لگ جاتے، نوافل پڑھتے، ہم انجوائے کر رہے ہوتے، پتہ چلا وہاں آندھی آ گئی، پتہ چلا وہاں زلزلہ آ گیا، ارے زلزلہ آیا تم صلاۃ و توبہ پڑھنا تو شروع کر دو، اللہ سے معافی تو مانگنا شروع کر دو، صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دو۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے ہم سب نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، ان کے صدقے بخشے جانا ہے، مگر وہ صدقہ و خیرات کریں، وہ توبہ کریں، چاند گہن ہو، سورج گہن ہو، میرے آقا توبہ استغفار کریں، نوافل پڑھیں، ہم انجوائے کریں، ایسا نہ کریں۔ یہ طریقہ مسلمانوں والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عبرت عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الجبال، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔